ہماری زندگی کا اکثر حصہ وہ ہے جو اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارے عقیدے اور ایمان کا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج ہمارے سماج کے اندر شرک داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شرک جس سے اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور فرمایا کہ جو شرک کرے گا اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام کر دیں گے۔ وہ انسان جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اے انسان، اے مومن، تمہارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے اور تمہیں جلا دیا جائے اور جلا کر کے تمہیں راکھ کر دیا جائے، لیکن خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو سجدے نہ کرنا، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے یا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی عزت دے سکتا ہے یا کوئی ذلت دے سکتا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی روزی دینے والا ہے، خدا کے علاوہ کوئی روزی چھیننے والا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ تم نے اگر یہ سمجھا کہ خدا کے علاوہ اس کائنات کے نظام کو اور کوئی چلاتا ہے، خدا کے علاوہ عزت کوئی اور دیتا ہے، خدا کے علاوہ ذلت کوئی اور دیتا ہے، خدا کے علاوہ روزی اور کون دیتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور قسمت کو بناتا اور بگاڑتا ہے، تو اے انسان، اے مسلمان، سمجھ لو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اللہ خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، وہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ساری انسانیت اکٹھا ہو جائے، سارے بادشاہ اکٹھا ہو جائے، سارے وزراء اکٹھے ہو جائے، ساری دنیا ایک جٹ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نہ چاہے کسی کو نقصان پہنچانا تو ساری کائنات مل کر کے بھی کسی کا بال بیکر نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، دنیا کی سپر پاور جو ہے حکومتیں ایک طرف ہو جائے، لیکن اسے بچا نہیں سکتا جس کو اللہ رب العزت نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا، ہماری عورتوں کا، ہماری بچیوں کا، ہمارے دل کے اندر، ہمارے رگ و ریشے کے اندر، ہمارے بدن کے رگ رگ کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ ہمیں اس ایمان کو اور اس عقیدے کو اختیار کرنے اور اس پر جمنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آج اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو شرک کی ہوائیں چل رہی ہیں، جو شرک کا طوفان چلا ہوا ہے، کیا آپ کو شرک نظر آ رہا ہے؟ شرک کی آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں، ہر طرف جدھر جائیے ادھر شرک نظر آ رہا ہے، ادھر غیر اللہ کے گھر نظر آ رہے ہیں، ادھر طرح طرح کی گندگیاں اور نجاستیں نظر آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے ماحول اور بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج اسی چوکنا نہ رہنے کی وجہ سے، ہوشیار نہ رہنے کی وجہ سے ہمارے بچے اور اس سے بڑھ کر کے ہماری بچیاں شرک کے اندر جا رہی ہیں، مشرکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، کافروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہم ان کو کالجوں میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن وہاں پر اس کا انجام کیا ہوتا ہے جس کو ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ ارتداد کی لہر آئی ہوئی ہے، یعنی لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے غیر اسلام میں جا رہے ہیں۔ اسپین کے اندر ایک ملک تھا جو مسلمانوں کا تھا، وہاں پر مسلمانوں نے ان پر ظلم کیا گیا، ان کو ستایا گیا اور بے شمار مسلمان وہاں ان کو عیسائی بنا دیا گیا، اور جو عیسائی بننے پر تیار نہیں ہوئے ان کو جلا دیا گیا یا ان کو ختم کر دیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا، اور مسلمانوں کا وہاں سے پوری طرح سے خاتمہ۔ آج ہماری اسکول کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، اے مسلمانوں تم نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔
جتنی جلد ہو سکے نیک کام کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، مسجدوں کے پابند بن جاؤ، اپنی بچیوں کی حفاظت کا سامان بنو، اپنی بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام